بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے الادین کے جن کا زوال کیسے ہوا۔ الادین کا چراغ نسل در نسل ہوتا ہوا جب الادین حتم کے ہاتھ آیا، جو ایک سیدھا سادہ انسان تھا، تو اس نے باپ کی وفات کے اگلے ہی روز چراغ زمین پر رگڑا، جس سے فضا میں دھواں پھیل گیا، اور پھر اس دھوئیں میں سے ان کا خاندانی جن خوفناک کہکہے لگاتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کے بازو مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے تھے اور قد آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب یہ دھواں چھٹا اور اس قوی ہیکل جن کی دہلا دینے والی آواز فضا میں گونجی، کیا حکم ہے میرے آقا، تو الادین حتم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہا، ذرا دوڑ کر نکڑ والی دکان سے میرے لیے ایک سانچی پان لاؤ۔ جن کو اپنے نئے آقا کا اس حکم کی تعمیل میں بڑی شرم محسوس ہوئی، مگر اس نے تعمیل کی اور دوبارہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ الادین نے اسے حکم کا منتظر پایا تو کہا، نہانا چاہتا ہوں، بالٹی اٹھاؤ اور سرکاری نلکے سے پانی بھر کر اسے صحن میں رکھ دو۔ جن کو اگرچہ ایک بار پھر بڑی شرم محسوس ہوئی، مگر اس نے جو حکم میرے آقا کہا اور غائب ہو گیا۔ نہانے سے فراغت پا کر الادین نے ایک بار پھر چراغ رگڑا، جس پر ایک گڑ گڑاہٹ سنائی دی اور خوفناک کہکہے لگاتا ہوا نمودار ہوا۔ اس نے جھک کر کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین نے کہا، بازار سے سبزی وغیرہ لے کر آؤ اور میرے لیے جلدی سے کھانا تیار کرو، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر جن بہت شرمسار ہوا اور گردن جھکا کر بازار کی طرف چل پڑا۔ کھانا وغیرہ کھا کر الادین نے ایک بار پھر چراغ رگڑا، جس پر جن ایک کسیانی ہنستا ہوا نمودار ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ الادین نے حکم دیا کہ ہمسایوں سے تھوڑی سی پتی مانگ کر لاؤ اور چائے بناؤ۔ یہ سن کر پسینے کے قطرے جن کی پریشانی پر نمودار ہوئے، جو اس نے فوراً ہاتھ سے پونچھ ڈالے اور بادلے نخستہ حکم کی تعمیل کی۔ پھر یوں ہوا کہ دن، مہینے اور سال گزرتے گئے اور وہ اپنے آقا کی خدمت میں اسی طرح مشغول رہا۔ اس کے کپڑے دھوتا، استری کرتا، جوتے پالش کرتا، برتن مانجتا اور نکڑ کی دکان سے اس کے لیے پان اور سگریٹ خرید کر لاتا اور پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ اس دوران جن میں ایک تبدیلی رونما ہوئی، اس کی جسامت پہلے سے بہت کم ہو گئی، اس کا قد بھی گھٹتا چلا گیا اور اس کے کہکہوں کی گونج بھی مدھم پڑ گئی۔ ایک تبدیلی اس میں یہ رونما ہوئی کہ الادین کے چراغ رگڑنے پر وہ کاندھے پر رومال رکھے نمودار ہوتا اور کیا حکم ہے میرے آقا کی بجائے کیا حکم ہے صاحب جی کہتا۔ یہ جن آہستہ آہستہ اپنی پہچان بھولتا جا رہا تھا۔ سو الادین کے اس جن کی نفاحت اب روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس کا قد گھٹتے گھٹتے اپنے آقا کے قد کے برابر ہو گیا۔ اس کے بازو اب مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ سکڑ کر اپنے آقا جتنا ہی رہ گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی کمر میں درد ہونے لگا اور پٹھے درد کرنے لگے، جس کے لیے وہ باقاعدگی سے سربیکس ٹی کھانے لگا۔ تاہم وہ اب بھی اپنے صاحب جی کی خدمت میں ہمہ مشغول رہتا۔ اب وہ پہلے جیسا پروفر والا جن نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی شناخت تک بھول گیا تھا۔ سو اب اسے بلانے کے لیے چراغ رگڑنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کاندھے پر رومال رکھے، دھوتی اور بنیان پہنے ایسے ہی سب کی نظروں کے سامنے پڑا رہتا۔ اس کا قد الادین کے قد سے بھی چھوٹا ہو گیا تھا، چنانچہ اب الادین نے اسے بلانا ہوتا تو وہ اسے اوئے چھوٹے ادھر آؤ کہہ کر آواز دیتا۔ ایک دن اس نے الادین سے کہا، صاحب جی اگر آپ اجازت دیں تو میں کہیں اور کام تلاش کر لوں، آپ کی جو تنخواہ ملتی ہے اس میں آپ کا اپنا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ الادین یہ سن کر جیب گیا اور پھر اس نے رضامندی کے اظہار کے لیے ہولے سے اپنی گردن ہلائی۔ سو یہ جن آج کل بابو ہوٹل میں ملازم ہے اور چھوٹے اوئے کی آواز سن کر تھکے تھکے قدموں کے ساتھ ایک میز سے دوسری میز کی طرف جاتا ہے۔ کبھی کبھی اسے اپنا ماضی یاد آتا ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بازو
اور آسمان سے باتیں کرتا ہوا قد، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا لینے والا جن، دوبارہ جن کے روم میں آنے کے لیے اپنی تمام قوتیں مجتمع کرتا ہے، مگر اپنی اس تمام تر کوشش کے نتیجے میں وہ سگریٹ کے دھوئیں جتنے مرغولے میں سے اپنی دبتی کمر پر ہاتھ رکھے نمودار ہوتا ہے۔ اس پر وہ مارے ندامت کے سر جھکا لیتا ہے اور ہولے سے کہتا ہے، میں بڑے کروفر والا جن تھا، مگر میرے آقاؤں نے مجھے کمزور کر دیا۔ پھر ایک دم سے خوف زدہ ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں کسی نے یہ سن تو نہیں لیا کہ وہ کبھی بڑے کروفر والا جن تھا۔ خدا حافظ۔